وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے، قلعوں میں تو تھے، گڑھیاں تھیں ان کی، لیکن اس سے پھر اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو اب تم ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا، گھروں کا، ان کے قلعوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا، اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد، صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ان کی آخری یہ اٹیمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے۔ وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن 6 میں حضور نے کی، لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم، تو ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار بند ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے، نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، کہ ان کی پرانی روایات ہیں یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے، لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں، اور روکے تو کیسے روکیں؟ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے۔ ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا، سب جانے یہیں دے دیں گے۔ بیعت علی الموت، بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر، وہ بیعت علی الموت تھی، یہیں پر جانے دے دیں گے۔ اس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ بہرحال پھر صلح ہوئی، جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ارضا لم تطئوها، ابھی بہت سی زمینیں جن پر ہے مسلمانوں تمہارے قدم میں نہیں پہنچے، تمہارے قدم نہیں پہنچے، ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ 30 سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے، خاص طور پہ خیبر سن 7 میں یہودیوں کا گڑھ پتہ ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا، کچھ جو مجلسی اصلاحات ہیں، یوں سمجھیے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے۔ 5ویں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا، چادر کا رواج تھا، مرد بھی عورت بھی، باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر، لیکن یہ کہ مردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی، عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریباً پورے جسم میں وہ لپیٹ لیتی تھی اس میں، لیکن چہرے کا کچھ نہیں، سر پہ کچھ نہیں، سر پر اگر ہو گیا ورنہ چہرہ کھلا۔ یہ وہاں کے رواج تھے، گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی۔ اب اس میں جو تدریجاً اصلاح کی گئی، تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نبی کے گھر سے آغاز کیا گیا، اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا، اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا۔ اور اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہے کامل، تو مردوں کے لیے تو کامل اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، خسر کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، مربی اور مزکی کی حیثیت سے، جتنی حیثیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوہ موجود ہے۔ ایک پہلو سے اسوے میں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، حضور تو مرد ہیں، تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ تو عورتوں کے لیے اسوہ کون ہے؟ وہ آپ کے ازواج مطہرات کو اسوہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے اصلاح کا عمل ان سے شروع کیا گیا، اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہرا اجر پاؤ گی، کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو ہے تمہارے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے، اور خدا نے خواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہری سزا ملے گی،
اس لیے کہ تم تو ان کے لیے اب اسوہ ہو۔ تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضور کے اس اسوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے، اس خلا کو پر کیا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ واقعہ ایلا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی، اب فتح کا دور شروع ہو گیا، مال غنیمت بھی آیا ہے، تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی، تو ازواج مطہرات برمنائے طبع بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ، ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے۔ اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں گھر میں کسی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا، اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا، تو ایک طوفان مچ گیا مدینے میں۔ اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا، حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کو ایلا کہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا، اور یہ سورہ الذین یولون من نسائہم، اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا، 4 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ نبی اب آپ صاف 2 آپشنز رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے۔ اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، اس کی زیبائش اور آرائش، وزینتہا فتعالین، آؤ امتعکن، میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی، ان کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، تیار کیا ہے۔ یعنی اب آپشن تمہارا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ، فیصلہ کر لو، چوز کر لو، چوائس از یورس، میں تمہیں مال و متاع دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، جو اختیاری فقر تھا آپ کا۔ اور اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا، اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی، اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی 2 وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی زوجہ محترمہ کے گھر میں۔